وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال الملك اور بادشاہ کہنے لگا انی ارا بے شک میں نے دیکھا 7 بقرات 7 گائے دیکھی سمانی جو بڑی موٹی تازی ہیں یاکلہن ان کو کھا رہی ہیں 7 عجاف 7 دبلی گائے و7 سنبلات اور 7 خضر 7 گوشے ہیں سبز قسم کے اور 7 خوشے ہیں و اخرى یابسات خشک قسم کے یا ایوہ الملو اے میرے درباریو افتونی مجھے فتوہ دو فی رؤیا یا میری خواب کے متعلق ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو. ہم نے پچھلے جمعہ پہ اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے گزارشات کی تھی. اسلام ہی واحد وہ مذہب ہے جو سب سے زیادہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے حکم دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ ہر خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ہم سب مسلمان ان کے ماننے والے یہ آیات سنتے اور پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اپنے آنے والے کل کی فکر کرو. ماضی حال مستقبل تینوں زمانے تینوں کے متعلق غور فکر کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے. جو ماضی گزر گیا اس کے اوپر رونا نہیں ہے بلکہ اس سے سبق سیکھنا ہے اور حال کو بہتر بنانا ہے اور مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرنا ہے. تو ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت سے کچھ واقعات دیے ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں. اور معاشی پلان جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے دیا تھا وہ آج بھی برقرار ہے اور دنیا اس سے آگے نہیں جا سکتی. بڑے بڑے معاشی ماہرین اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یا تو ہوتا نا کہ اتنے یہ ماہر ہوتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو معاشی پلان دیا تھا اور قرآن نے اس کو پیش کیا ہے تو مزید تحقیق کر کے اس کے اندر مزید آگے جانا. آگے تو کیا جانا کیونکہ وہ ایسا پلان تھا کہ وہ ہزاروں سال تک آگے مزید چل سکتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. لیکن اس کے اوپر عمل بھی موجودہ جو یہ چند سال ہے اس کے اندر ختم ہوتا جا رہا. پہلے حکومتیں ہوتی تھی غلے کو سٹور کرتی تھی اب وہ سٹورنگ سسٹم بھی آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہا. آپ کہتے ہیں تم جانو تمہارا غلہ جائے کیونکہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی. بعد میں یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں اور یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں کو خواب آیا. خواب نے بڑا پریشان کیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت بھی دی کیونکہ وہ مشرک لوگ تھے. تو ان کو کہنے لگے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی بندگی آ جاؤ میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر دو. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ.
اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، یہی ایک مضبوط دین ہے۔ اب اس کے بعد وہ دونوں رہا کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے چلے جاتے ہیں، ڈیوٹیوں پہ لگ جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے سوری لگ جاتا ہے، ایک بادشاہ کا جا کے ساقی بن جاتا ہے، جو بادشاہ کو پانی بھی پلاتا ہے، بادشاہ کو شراب بھی پلاتا ہے۔ اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے، یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید کاٹ رہا ہے اور اس کو کوئی جرم نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اس کے ہاتھ میں بھی رحم کیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ شیطان نے اس کو بلا دیا اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق مزید 7 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد بادشاہ کو خواب آیا کہ وہ بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 بڑی موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، اور وہ جو پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشی سرسبز ہیں، 7 خشک ہیں۔ اب صبح سویرے جب اٹھا وہ آیا اپنے دربار میں آیا، درباریوں کو کہا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دو، افتونی مجھے فتویٰ دو۔ گویا کہ فتویٰ اور تعبیر یہ دونوں علم کے ساتھ ہوتے ہیں، جاہل آدمی سے تو فتویٰ نہیں لیا جاتا، جس طرح جاہل آدمی سے فتویٰ نہیں لیا جاتا اسی طرح جاہل آدمی سے تعبیر خواب کی تعبیر بھی نہیں پوچھی جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے اور میں جاہل لوگ تمہارے پیشوا ہوں گے۔ فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ پھر وہ فتویٰ بھی دیں گے۔ اور فتویٰ دینے کا یا مسئلہ پوچھنے پوچھانے کا حق کس کے پاس ہے؟ بتانے کا کس کے پاس؟ جس کے پاس علم ہو۔ اسی طرح خواب کی تعبیر بھی آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس علم ہو۔ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس سے خواب کی تعبیر نہیں بیان، اس سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اس کے سامنے خواب بیان ہی نہ کرے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ آج کل تو عادت ہو گیا جس کو بھی بس وہ اپنے اندازے سے کے مطابق کہتا ہے اس کی یہ تعبیر ہوگی، اس کی یہ تعبیر ہوگی، اور جو جس کی تعبیر دیتا ہے تو اکثر اوقات اس کی تعبیر وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بادشاہ بھی یہ جانتا ہے کہ میرے درباریوں میں کوئی بندہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، اتنی بات وہ بھی جانتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے ان کنتم، اگر تم میں کوئی ہے للرؤیا تعبرون، اگر تم میں کوئی خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے تو بتائے، یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں ایسا۔ اب ظاہر یہ خواب بڑا ایک عجیب سا خواب لگتا ہے، ایسے خواب ہے، خیال ہے۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ مشرک کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ خواب مسلمان کو آئے تو وہی سچا ہوگا، یا مسلمان کو خواب آیا تو وہ سچا ہی ہوگا، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو 2 خواب جو جیل کے اندر جو ساتھی تھے جو یوسف علیہ السلام کے، ان کو جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تو وہ بھی سچ ثابت ہوئے۔ ایک کو کہا تھا کہ تو سولی چڑھے گا، دوسرے کو بتایا کہ تو بادشاہ کا مصاحب بنے گا اور جا کے بادشاہ کو شراب پلائے گا، وہ ایسے ہی ہوا۔ اب بادشاہ کا یہ خواب ہے تو ساتھ ہی بادشاہ کے جو درباری تھے وزراء تھے وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ تو خیال ہے، پراگندہ خیال ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ خواب نہیں ہے۔ قالوا اضغاث احلام، اضغاث زغس ضاد غین تا کی جمع، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں کہیں وہ جائے نا کھیتوں میں تو مختلف قسم کے گھاس ہے، وہ آپ اکٹھا کر کے اس کو مٹھی بھرتے ہیں نا، مختلف قسم کے گھاس آ جاتے ہیں، یہ بکھرے ہوئے مختلف قسم کی جن کے میں اس کو یہ اضغاث کہتے ہیں، اس کی جمع اضغاث۔ احلام بکھرے ہوئے خواب ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن ساتھ ہی اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اچھا جب کسی کو علم نہ ہونا تو وہ کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے، تو نے ایسے مسئلہ پوچھے کو مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی بے علمی کا، کم علمی کا اعتراف بھی کر لیا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، کہ ہمیں ایسے خوابوں کا علم نہیں ہے، ہم ان کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم، اب وہ احسان فراموش
وہ احسان فراموش کو ساقی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا تھا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، اب اس کو یاد آ گئی، یہ چھ مہینے ہو گئی ہیں تو اس کو خواب وہ یاد آ گیا، ہاں ایک بندہ ہے جس نے مجھے خواب بتایا تھا، میرا خواب تو سچا ہو گیا۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب کہنے لگا، کہتا ہے جی اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں آپ کو خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں۔ انا انبئکم، یہ نہیں کہتا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں، کہتا انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی کیا تو بیٹھا، بعض لوگوں کو نا خام خام اس میں کریڈٹ لینے کی وہ بیماری ہوتی ہے کہ کام کسی اور کا کریڈٹ خود لے لینا۔ اب اس کو تو اتنا علم نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ان پڑھ بیچارہ۔ آگے یہاں سے چلا، اس نے کہا جی مجھے اجازت دے، میں آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اگر تو بتا دا تو ادھر ہی بتا دے، تو جا کہاں ہے تو پوچھنے جا رہا ہے، اس کا مطلب تیرے پاس علم نہیں ہے۔ اب یہ یہاں سے چلا، اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا اور یہاں پہ ساقی کا کردار آپ دیکھیں، ذرا نوٹ کریں یہاں۔ اب یہ احسان فراموش ہے، یوسف علیہ السلام محسن ہے، انہوں نے اس پہ احسان کیا تھا، اس کو ایک پریشانی سے نکالا، اس کو خواب بتائی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ چاہیے تھا کہ اس کو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا، بھئی نیکی کرتا، بادشاہ کے سامنے ذکر کرتا، بادشاہ سلامت، کیا جرم ہے اس بیچارے کا، اس کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس نے یہ سرکاری افسران جو ہے نا، یہ کیسے کرتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، بس جب مطلب آتا ہے نا تو اس میں یاد آ جاتا ہے نا۔ اب یہاں پہ مطلب پڑا، اس کو یوسف یاد آ گئے، وَذَّكَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو یاد ہے، بعد امت، کئی سال بعد۔ امت کا مطلب امت بھی ہوتا ہے، جماعت بھی ہوتا ہے، اور سال بھی ہوتا ہے، کئی سال بعد اس کو یاد آ گیا۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، مجھے ذرا جانے دیجیے میں آتا ہوں۔ اب گیا یوسف علیہ السلام کی بات۔ اب یوسف علیہ السلام بھی بھولے نہیں ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، کہ یہاں بھی کردار کا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ محسن ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو سامنے نہیں لاتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، تیرا کردار تیرا تھا، تو نے کر لیا نا جو کچھ کرنا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کو دیکھا، پہچان لیا، لیکن چپ ہی رہے، اپنے دل ہی دل میں بات کو چھپا لیا، گلا شکوا نہیں کیا۔ ہاں اب آگے تجھے یاد، اب تیرا بازو پھنسا ویلنے میں، تو اب تجھے یاد آ گیا یوسف۔ کہا نہیں کیا بات ہے جی، اب اس نے جاتے کا یوسف ایھا صدیق، یہاں بھی یا لفظ محذوف ہے، اس وجہ سے ایھا کا لفظ آ گیا، یا یوسف ایھا صدیق، اے یوسف اے سچے، جاتی پہلی بات، اے یوسف اے سچے۔ وہ ایک دائی کا کردار ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ کہ یار واقعی سچا ہے۔ اللہ کے سارے نبی سچے تھے، اللہ کے جتنے رسول تھے سارے ہی سچے تھے، کوئی ان کے اوپر جھوٹ کا الزام تو لگا نہیں سکا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا، یوسف ایھا صدیق افتنا فی 7 بقرات، ہمیں ذرا فتویٰ دیجیے۔ کہتا بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 گائے ہیں، سمان یاکلہن سبع عجاف، وہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، دبلی گائے موٹی گائے کو کھائے جا رہی ہیں۔ وَأُخَرَ یابسات سبع سنبلات خضر، اور 7 گوشے سرسبز ہیں اور 7 گوشے جو ہیں وہ خشک ہیں، انتہائی خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، مجھے فتویٰ دیجیے تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کے ان کو بتاؤں، لوگ سارے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا تھا، اور انہوں نے اپنے ابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تھا کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا نے کیا کہا تھا، بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت بڑا کام لے گا۔ اب یہ آ گیا، وہ وقت آ گیا نا، اب یہ وہ کام لینے کا وقت، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور جو کردار اچھا پیش کیا نا بادشاہ کے محل میں، ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، اور جو جیل میں کردار ایک اچھا رکھا ہے، کسی سے بھیک نہیں نہ مانگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کردار اچھا رکھا، محل کے اندر بھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، اپنی عزت پہ حملہ نہیں کر، آنچ نہیں آنے دی، احسان فراموشی نہیں کی، اور اللہ رب العالمین کو صلہ دینے لگے، یہاں سے حکومت ملنے لگی۔ یہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر 7 سال، 7 سے مراد 7 گائے سے مراد 7 سال ہیں،
اور گائے کیوں ہے کہ گائے زمین میں ہل چلاتی ہے، کھیتی باڑی کے کام آتی ہے، دودھ بھی تم اس سے نکالتے ہو، یعنی تمہارے زراعت کا سارا انحصار یعنی مویشیوں کے اوپر حلال جانور ہے، تو گائے دکھائے گی اور تمہیں اس وجہ سے یہ دکھائے گی کہ تمہارے لیے وارننگ ہے کہ ساتھ ساتھ تمہارے یعنی موٹی گائے کا مراد ہے کہ خوب پھل ہوگا، خوب تمہاری فصلیں ہوگی اور خوب تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے، اور اس کے بعد سات دبری گائے وہ کھا رہی ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، کہ ساتھ جو ساتھ بعد میں آنی ہے وہ انتہائی سخت آنے ہیں، یا کلنا وہ جو بعد والے 7 سال ہیں وہ پہلے والے 7 سالوں کو کھا جائیں گے۔ اب 7 والے بعد سال کو تو نہیں کھائے گا، لیکن یہ کہ کچھ لوگ اشارہ تن کہے گئے کہ تم لوگ اتنا جو کماؤ گے نا 7 سالوں میں، وعدہ والے 7 سالوں میں تم کھا جاؤ گے۔ ما قدمتم لہن، جو تم نے پہلے 7 سال گزارے ہیں، فرمایا وہ سارے الا قلیلا مما تحصنون، مگر تھوڑا سا رہ جائے گا، تحصنون جو تم نے اپنے غلوں میں سٹوروں میں تم نے سٹاک کیا ہوگا وہ رہ جائے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلك عام فی یغاث الناس وفی یعصرون، اس کے بعد جب 1 سال آئے گا، جب 7 سال پوری ہوں گے، پھر 1 سال آئے گا یغاث الناس، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، بے در میں بارشیں ہوں گی، اور پھر میں ہریالی آئے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یغاث الناس وفی یعصرون، تم پھر خوب نچوڑو گے، شہد بھی تمہیں ملے گا، تمہیں ایسے پھل بھی ملیں گے جو رس دار ہوں گے، ان کا جوس نکالو گے، انگور ہے، زیتون کا تیل نکالو گے، کھجوریں ہوں گی وافر مقدار میں، انار ہوں گے وافر مقدار میں، سب کچھ تمہیں پھر ملے گا۔ اب یہاں پہ ایک اشارہ بھی تھا، اس میں ایک لفظ کے اندر ہی ساری چیز سمو دی۔ فرمایا الا قلیلا مما تحصنون، اب تم نے کیا کرنا ہے کہ جو 7 سال پہلے تمہارے ہیں نا خوشحالی کے سال، یہ پلاننگ دے رہے ہیں مستقبل کی، وہ جو آنے والے قحط کے جو سال ہے اس کے لیے پلاننگ دے رہے ہیں۔ ہم نے تو سورہ یوسف کو یہی سمجھا ہے، پنجابی کے ہمارے جو واعظین ہیں، جتنے بھی ہمارے جب تک واعظین جو ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، سورہ یوسف کا، حضرت یوسف کا زلیخا کا قصہ یہاں پہ آ کے ختم کر دیتے ہیں کہ یوسف بڑے حسین و جمیل تھے، زلیخا ان پہ فریفتہ ہو گئی، دل کھو بیٹھی، انہوں نے کہا ہائے یوسف میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، اے یوسف بڑا حسن بڑا سونا تھا۔ یہ ایسی بات نہیں کیا، یعنی اعوذ باللہ سے مشرکی کی کہانی تو بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھو ذرا۔ یہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تفسیر میں پھر کبھی بیان کرو گا، تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان کر کے یوسف علیہ السلام کا ایک مستقبل کی پلاننگ کی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مما تحصنون، جو تم سٹور کرو گے، مختلف قسم کے اپنے سٹور بنا لینا، اور ان میں جو تم 7 سال پہلے خوب محنت کر لینا۔ اور فرمایا نا اس میں قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ فرمایا تم 7 سال دأبا پہلے میں خوب محنت کرو، زراعت خوب کرو، زراعت میں خوب محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تمہارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو۔ تو گویا کہ زراعت آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج ہماری حکومتوں نے، نلائقوں نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو گراف ہے وہ 60% گر چکا ہے زراعت کا۔ گندم کی بجائی کا موسم آتا ہے، ہمارا زمیندار بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ایک تو بیج بہت مہنگا ملتا ہے، کھاد جو ہے وہ ملتی نہیں، جو ملتی ہے جو 3-4 ہزار کی بوری ہوتی تھی 15-16 ہزار کی بوری، 15-16 ہزار کی بوری مل رہی ہے۔ اب جب گندم تیار ہوتی ہے پھر اس کا ریٹ اتنا گرا دیتے ہیں، وہ جب چھوٹا زمیندار تو بیچارہ وہ تو بڑا تو بھی برداشت کر دیتا ہے، جس نے 5-7 فصلیں کاشت کرنی ہے، جس کا ٹوٹل انحصار گندم پہ ہے، وہ بیچارہ جو ہے جب حساب کیلکولیٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے یار جتنے میں نے خرچ کیے تھے مجھے اتنے بھی واپس نہیں آئے۔ اور یہ تمہاری پلاننگ ہے، یہ ذریعے کہ قرآن کی پلاننگ ہے، ذرا پڑھو تو صحیح سورہ یوسف، کیا قرآن کو صرف چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے پلاننگ دے رہے ہیں، کہتے ہیں تم خوب محنت کرو گے 7 سال۔ فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون، ہمیں جو تم کاٹو گے فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون، مگر تھوڑا سا جو جتنا تمہیں ضرورت ہوگا تم لے لو گے اور باقی سٹاک کرو گے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے اس کے
دانے جو ہے نا اس کے اندر ہی چھوڑ دینے، سنبل کے اندر ہی دانے چھوڑ دینے، دانے نکالنے نہیں ہیں، کیونکہ دانا جب اپنی اس کی شاخ کے اندر ہی رہتا ہے، سنبل کے اندر ہی رہتا ہے، سٹے کے اندر رہتا ہے دانا، تو وہ محفوظ رہے گا، اس کو کیڑا نہیں لگے گا، اس کو گھس نہیں کھائے گا، اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، تو اسی طرح اٹھاؤ اور اٹھا کے سٹاک کر دو، جتنا تمہیں چاہیے اتنا نکالو، باقی تم سارا سٹاک کر دو۔ اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے یہ پلاننگ دی، تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسی پلاننگ دی، اس کے بعد پھر جب یہ 7 سال آئے تو یوسف علیہ السلام اس وقت حاکم وقت بھی تھے۔ اب جب یہ خواب اس نے بیان کیا نا کہ بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ خواب کا یہ تعبیر بھی دی ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ خواب کی تعبیر تو نے نہیں دی، اس کو کہنے لگا تو نے نہیں خواب کی تعبیر دی، یہ جس نے تجھے دی ہے اس کو لے کے آ۔ اب وہاں سے وہ چلا، کہتا اچھا ٹھیک ہے جی، وہ تو بندہ جسے مجھے دی ہے، کہتا وہ تو جیل میں قید ہے، تو کہتا ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت نے اسی وقت آرڈر کیا عزیز مصر نے کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ اب وہ فرمانا ملا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے رہائی کا فرمانا مل گیا، فرمایا اس وقت تک میں نہیں آؤں گا جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی۔ فرمایا ان عورتوں نے پوری چال بنائی، ایک پوری تدبیر بنائی، پلاننگ کی انہوں نے کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے، فرمایا جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا۔ اب بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، ان کو کہا کہ ہاں جی تمہارا کیا پلاننگ تھی مجھے بتاؤ۔ انہوں نے سب عورتوں نے کہا جی ہم نے بس ہمیں مکہ نے یہ کہا تھا اور ہم مجبور ہو گئی تھی، ہماری پلاننگ غلط تھی، یوسف جو ہے وہ سچا ہے، انہ لمن الصادقین، یوسف بالکل سچے ہیں، اپنے کردار بھی صاف ستھرا ہے، امین بھی ہے۔ اب یہاں پہ بادشاہ نے کیا کہا، بادشاہ نے کہا وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي، فرمایا اس کو لے کے آؤ۔ جب لے کے آئے ان کے بعد بادشاہ کو میں استخلص لنفسي، میں اس کو اپنا خاص وزیر بنا، یوسف علیہ السلام کا اپنا مشیر خاص وزیر خاص بنایا، اور ساتھ ہی کہنے لگے اور انک اليوم لدینا مکین امین، کہ آج کے بعد آپ ہمارے پاس انتہائی مکین اور امین، حاکم وقت اور امانت دار، یعنی وہ گارنٹی بادشاہ دے رہا ہے کہ یہ مکین بھی ہے یعنی حاکم وقت ہے، اور امین یعنی امانت دار ہے۔ تو یہاں سے اس نے عہدہ دے دیا۔ اب یہاں سے لوگ استدار کرنے ہیں نا کہ اسلامی عہدہ مانگنا جائز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ نہیں مانگا، بعد میں کہا نا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے وزارت خزانہ دے دی تھی، یہ مانگا نہیں تھا، بادشاہ نے پہلے ہی ان کو وزارت دے دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ خام خواہ میرے اوپر ذمہ داری کا ڈالنا چاہتے تو آپ مجھے وزارت خزانہ دیں۔ تو گویا کہ اس سے اپنی صلاحیت کا بتایا جا سکتا ہے کہ یار میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یہ کام بہتر کر سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر جب وزارت خزانہ سنبھالی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین کا وارث بنایا اور حکومت ہم نے دی، تو یوں ملک جو قحط سالی کے اندر مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسے نکالا قحط سالی کے کہ پھر وہ ساری ملک بنا، اور یہیں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے جنہوں نے اپنی طرف سے جو ہے اپنے سے ایک بوجھ اتار دیا تھا، لیکن پھر وہ خود بھائی کے اوپر بوجھ بن کے آگے بھائی کے قدموں میں پڑ گئے اور کہنے لگے بھائی جان معاف کر دیں۔ یہ ہے تھا محسنین کا کردار۔ یوسف علیہ السلام نے ایک بار پھر محسن بنے، اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کوئی زیادہ برا بلا نہیں کہا، صرف اتنی بات کی کہ تمہیں پتا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، بس اتنی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی جان آپ یوسف ہیں، آپ معاف کر دیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مستقبل کی پلاننگ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دی، تو آج ہمیں بھی پلاننگ کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس خوشحالی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت آتی ہے، فرانس میں بن رہا ہے، جزیرے میں فلیٹ خریدے جا رہے ہیں، دبئی میں جا کے کاروبار شروع کر رہے ہیں، لندن میں جا کے بڑے بڑے جناب ریسٹورنٹ پہ جناب وہاں پہ کھانے کھائے جا رہے ہیں، پھر ان کو گودبال ڈیم کا پانی بھی نہیں اچھا لگتا ہے، راولپنڈی کا، اسلام آباد کا، لاہور کا پانی بھی اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں نہیں یار یہ پانی یہ پینے والی بات ہے۔ اچھا جب پھر حالات سخت ہو جاتے ہیں، بھوک آتی ہے، پھر وہ مثال ان کی بنی ہوئی ہے، کیا وہ کہتے ذمہ دار کی مثال بنی ہوئی ہے کہ گاجریں زیادہ ملی ہیں تو گاجریں کھا کے نا اس کے اوپر پیشاب کر دیا، بیچارہ تھا ایسا بگڑا ہوا، جب اس کے اوپر پیشاب کر دیا، جب بھوک سے مرنے لگا تو پھر انہیں کو اٹھا کے پھر دوبارہ کھا رہا ہے، کہتا نہیں اس پہ بھی نہیں گیا، اس پہ بھی نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وقت دکھاتا ہے لوگوں کو۔ تو جب آپ کے پاس حالات اچھے ہیں، قرآن یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب حالات اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں،
اور اپنے آنے والے کل کے لیے اپنا تھوڑا سا سرمایہ محفوظ رکھیں، صبر کریں اور شکر کریں، قناعت کریں۔ اگر آپ کی آمدن مہینہ کی 1 لاکھ روپے آمدن ہے تو اللہ کرے 2 لاکھ ہو جائے، آپ کوشش کریں اس کے لیے، لیکن اپنے اخراجات 1 لاکھ کے مطابق نہ کریں، بلکہ اپنے اخراجات 50,000 یا 70,000 کے قریب کریں۔ اپنا کچھ نہ کچھ آنے والے کل کے لیے بچا کے رکھیں، جو سورہ یوسف ہمیں سبق دیتی ہے کہ وہ 7 سال خوب محنت کی، اس کے اندر بچا کے رکھا، جب بچا کے رکھا تو اللہ رب العالمین نے آنے والے 7 سالوں میں ان کی شرمندہ ان کو نہیں ہونے دی، بلکہ باہر سے لوگ بھی آگے کھاتے رہے ان کے پاس، مصر کے پاس، شام سے اور ترکی کے دائیں بائیں لوگ بھی آگے ان کے پاس آ کے غلان سے لیتے۔ تو ایسے بن جائیں، اپنے آنے والے کل کی فکر کریں، یعنی کہ 100 روپے جیب میں آیا تو شام کو 100 روپے جب تک کھانا لے نیند نہیں آتی، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ بزرگ اس بارے میں بڑے سیانے ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ بعض بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بس اپنا سرمایہ اڑانے پہ رہتے ہیں۔ تو اپنا آنے والے کل کی فکر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلانیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی منصوبہ بندی تھی اور جو اخلاقی اس میں درس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے جو پلانیں تھی، اس کے متعلق انشاءاللہ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گزارشات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی